لہٰذا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہمیں ضرور آزاد کرے گا۔ یسوع مسیح واحد راہ ہے جو آزادی دے سکتی ہے۔ اگر وہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے تھے تو وہ کلام کو جانتے، لیکن اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں بھیجے گئے تھے وہ اس کلام کو نہیں جانیں گے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، ایک کہانی حصہ 78، یسوع مسیح، حصہ 4، اناجیل کی کتابیں۔ اب یسوع مسیح کی خدمت آہستہ آہستہ صلیب کی طرف بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اعلیٰ و عرفہ ہونے کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی اس دنیا میں اپنی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس نجات کی تکمیل کے لیے صلیب کے راستے کی طرف جا رہا ہے۔ جو ہی یسوع مسیح کا زیادہ سے زیادہ انکشاف ہوتا گیا تو فریسیوں پر مرکوز یسوع کا انکار اور مضبوط ہوتا گیا، اور سب کچھ یسوع کی موت کی تدفین کے لیے کام کر رہا تھا۔ معجزاتی کام۔ یسوع کی عوامی زندگی کی وزارت کی ایک خصوصیت معجزات کرنا تھی۔ یسوع نے انکشاف کیا کہ وہ خدا کی طرف سے معجزے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یسوع نے کانا میں شادی کے موقع پر پانی کو مے میں بدل دیا، ہوا اور سمندر کو ساکن کر دیا، 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 افراد کو کھلایا، پانی پر چلا، 4000 افراد کو 7 روٹیوں اور کچھ مچھلیوں سے سیر کیا، اور تب سے تاریخ میں اس نے خدا کے بیٹے کے ذریعے آسمان کے بھید کا انکشاف کیا۔ دنیا کی اصلاح کرنے کے لیے مسترد کر دیا گیا۔ یسوع مسیح نے یہ کہتے ہوئے شریعت کے استاد اور فریسیوں کو ملامت کی، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ اس نے افسوس کے ساتھ شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں کو ان کی ریاکاری شروع کرنے پر بھی ملامت کی۔ یسوع نے ان لوگوں کو ملامت کی جنہوں نے اپنی راست بازی قائم کی، ریاکاری کے ساتھ خدا کی خدمت کی، اور جو دل سے نہیں بلکہ وہ صرف انسانی احکامات کی بنا پر بے فائدہ خدا کی پرستش کرنے کے لیے ہونٹوں سے خدا کی عزت کرتے تھے۔ دنیا نے یسوع سے نفرت کی اور عدم اعتقاد کیا، کیونکہ اس نے زمین پر تمام برائیوں کے خلاف شہادت دی۔ لہٰذا یسوع مسیح کو مسترد کر دیا گیا، اور حتیٰ کہ اسے اپنے آبائی شہر میں بھی مسترد کر دیا گیا تھا۔ یہودیوں کے ہاتھوں ظلم سہار دنیا نے یسوع مسیح سے نفرت کی، یہاں تک کہ یسوع مسیح کے بھائیوں نے بھی یسوع پر یقین نہ کیا، اور سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کسی نے بھی اسے نہ پکڑا، کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے یسوع کو سنسار کرنے کی کوشش کی، مسلسل مخالفت کی گئی، اور آخر کار سردار کاہنوں اور فریسیوں نے یسوع مسیح کو قتل کرنے کی سازش کی۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا حیرت انگیز معجزہ کرنے کے بعد یسوع بھیڑ کو جو یسوع کو پکڑنے اور اسے بادشاہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی چھوڑ کر پہاڑ پر چلا گیا، اور دوسرے ہی دن اس نے مجمع کو بتایا کہ کس وجہ سے اور کیسے رہنا ہے۔ پہلے یسوع نے اپنے پاس آنے والی بھیڑ سے کہا، تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھو، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ اگر انہوں نے نشانوں کو مکمل طور پر دیکھ لیا ہوتا تو وہ اس کے وسیلے سے مسیحا یسوع مسیح کو پا لیتے، لیکن انہوں نے محض معجزے سمجھا اور زمین کے کھانے سے لطف اندوز ہوئے۔ تب یسوع نے دوبارہ کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ اس زمین کا کھانا، اس زمین کی چیزیں بالآخر فنا ہو جائیں گی، یہ غائب ہو جائے گا اور مزید وہاں نہیں رہے گا، تاہم ہمیں دائمی زندگی کے کھانے، زندگی کی روٹی کے لیے جینا چاہیے جو یسوع ہمیں دے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں، حتیٰ کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں یا یسوع کیا بات کر رہا ہے۔ آخر میں یسوع نے کہا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اہم نہیں ہے، لیکن خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ کچھ کام کر کے لوگوں کی راست بازی کی تعمیر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے کے بارے میں کہ وہ گنہگار ہیں اور نجات دہندہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر زندگی کی روٹی کھانے کے بارے میں ہے۔ تم اپنی روایات سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟ جب فریسیوں اور فقیہوں نے پوچھا، تیرے شاگرد بزرگوں کی روایات کو کیوں ٹال دیتے ہیں، یسوع نے جواب دیا کہ تم اپنی روایات سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو۔ شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کے زوال کے بعد فریسیوں کی سربراہی میں اسرائیلیوں نے موسیٰ کے قوانین سے زیادہ روایات بنائیں اور انہیں برقرار رکھا تاکہ دوبارہ اسی شرمندگی کو دہرانا نہ پڑے، لیکن یقیناً انسانی کوششیں اس کی حدود سے نہیں بچ سکتی ہیں، اور ان کے کام ریاکاری کے سبب بگڑ چکے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے ان سے کہا، یہ امت زبان سے تو میری عزت کرتی ہے مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ قوانین کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ خدا کی قبر اور مسیح سے پیار کے بغیر کیے جانے والے تمام کام اسی قول کے مترادف ہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے
مجھ پر رحم کر۔ یسوع کی عوامی زندگی کے دوران اس نے بہت سے بیمار لوگوں کو شفا بخشی، اور ایک بار ایک کنانی عورت نے چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ یہ اس کی بیٹی ہے جو تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اسے ایک بدرو ستاتی ہے، لہٰذا اسے یہ کہنا چاہیے تھا میری بیٹی پر رحم کر، لیکن اس کی بجائے اس عورت نے کہا مجھ پر رحم کر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹی کی تکلیف ماں کی تکلیف ہے۔ یہاں تک کہ جب یسوع نے کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ عورت ماں پھر بھی اپنی مستعدی سے باز نہ آئی اور کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی اپنی بیٹی کے بارے میں ہے جو اس کے اپنے آپ سے زیادہ قیمتی ہے۔ آخرکار عورت ماں نے یہ الفاظ سنے، عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ یسوع جانتا تھا کہ اس کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورت کی اپنی بیٹی سے محبت ان سب پر غالب آئی، اور اس ماں کے وسیلے سے بائبل اس بات کا انکشاف کرتی ہے کہ محبت کتنی شدید ہے کہ خدا نے اپنے فرزندوں کے لیے اپنے آپ کو اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے طور پر بھیجا۔ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یسوع نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ یسوع واقعتاً لوگوں کی رائے جاننا نہیں چاہتا تھا بلکہ اپنے شاگردوں کی رائے جاننا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوراً پوچھا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے اعتراف کیا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اور یسوع کی طرف سے سنا کہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور یسوع روح القدس کے ذریعے ہم سے یہی سوال پوچھ رہا ہے، یہ لوگوں سے نہیں ہے، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے یسوع کے سوا کسی کو نہیں دیکھا۔ ان شاگردوں کے لیے جو ابھی تک نہیں جانتے کہ یسوع کی تکلیف اور موت کا کیا مطلب ہے، یسوع نے کہا، جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک ابن آدم کو اس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں گے، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ اور 6 دن کے بعد وہ 12 شاگردوں میں سے پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ ایک اونچے پہاڑ پر گیا۔ وہاں یسوع پرانے عہد نامہ کی نمائندگی کرنے والے 2 نبیوں موسیٰ اور ایلیاہ کے ساتھ بات کرتا ہے۔ موسیٰ وہ نبی تھا جس نے شریعت کی نمائندگی کرتے ہوئے موسیٰ کی 5 کتابیں لکھی، اور ایلیاہ حتیٰ کہ کسی تحریری اندراج کے بغیر وہ نبی تھا جو موت کو دیکھے بغیر آسمان پر چلا گیا تھا۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے ابراہیم اور داؤد سے مختلف کردار ادا کیا۔ یہ رسولوں کے لیے ایک خواب کی طرح کا لمحہ تھا۔ ہم اسے پطرس سے یہ کہتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، اے خداوند، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، تاہم ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یسوع نے کہا، جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ موسیٰ اور ایلیاہ نے یسوع کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی، اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ ان 2 نبیوں کو نہیں دیکھا گیا، اور صرف یسوع ہی باقی رہا۔ سب غائب ہو جائیں گے، صرف یسوع ہی باقی رہے گا، صرف کلام باقی رہے گا، صرف روح القدس جو بطور یسوع بھیجا جائے گا باقی رہے گا۔ اگر تیرا بھائی گناہ کرے، یسوع نے کہا، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہیں وہاں میں ان کے بیچ میں ہوں۔ لیکن اس نے اس سے پہلے اور بعد میں معافی کی بات کی تھی۔ اس نے کہا، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ لہٰذا 2 یا 3 افراد یہ ان لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں جو ایک دوسرے کو اس محبت سے معاف کرتے ہیں جیسی خدا نے ہم سے محبت کی، حالانکہ ہم یہ انسانی خواہش کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ معاف کرنا محبت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ معافی کے بغیر محبت کرتے ہیں۔ حقیقی اتحاد معافی سے ملتا ہے۔ اگر کوئی بھائی گناہ کرتا ہے تو ہمیں وقت کی گنتی کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی پوری کوشش سے اسے معاف کرنا تھا۔ پھر گناہ نہ کرنا۔ فقیہ اور فریسی زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ایک عورت کو یسوع کے پاس لائی، یہاں تک کہ اگر وہ عورت کو یسوع کے پاس نہ لاتے تو بھی وہ جانتے تھے کہ شریعت کے مطابق انہیں کیا کرنا ہے، یہ کہ انہیں اس کو سنسار کرنا تھا۔ تاہم اس عورت کو یسوع کے پاس لے کر آنے کی وجہ یہ تھی کہ یسوع کو آزمانے کے لیے اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالے۔ تاہم ان میں سے کوئی بھی یسوع کی سرزنش کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس نے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اور وہ تمام لوگ جنہوں نے یسوع کی بات سنی اور اپنے ضمیر میں پشیمانی محسوس کی چلے گئے، اور صرف یسوع اور وہ عورت باقی رہے۔ تب یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ وہ عورت ساری زندگی گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتی، تاہم یسوع مسیح کا سامنا کر کے وہ زنا سے چھوٹ گئی، جسے وہ اپنی زندگی میں انگنت بار کر سکتی تھی۔ یسوع سے ملنا ماضی کو چھوڑنا ہے۔ یہ اس طرح ہے جیسے ابراہیم کا خدا سے ملاقات کر کے میسوپوٹامیہ کو چھوڑنا، اور بنی اسرائیل کا خدا کی بلاہٹ کے ساتھ مصر سے چلے آنا۔ وہ آواز جس نے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا، وہی آواز جس نے کہا تھا کہ تمہیں مصر واپس نہیں جانا ہے۔ ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ تم سچائی سے واقف ہو اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
یہودیوں کے لیے یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان کے سروں پر ایک بم گرایا، اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ پھر یقیناً جن لوگوں نے یسوع کے اصل ارادے کا ادراک نہ کیا، انہوں نے کہا ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع یہودیوں کو شریعت کے ذریعے خدا کے فرزند بننے کے لیے ان کے مذہبی جوش سے آزادی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یسوع نے مسیحا پر ایمان کے ذریعے نجات حاصل کرنے کے لیے ابدی زندگی کی آزادی اور شریعت کی پابندیوں اور بنیادی ساختوں سے آزادی کی بات کی، جو ان کو ان کے اعمال کے ذریعے نجات کے جوش سے ایک دن بھی آرام سے نہیں رہنے دیتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس یسوع پر ان کا اعتقاد تھا وہ یسوع مسیح نجات دہندہ جو صلیب اٹھائے گا نہیں تھا، بلکہ ایک معجزہ کرنے والا تھا جو معجزے اور کرشمے کرتا تھا۔ آخر کار یسوع نے منادی کی، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یسوع نے کہا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ گناہ کے غلام ہیں۔ یسوع ابھی جس گناہ کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ محض شریعت پر مبنی گناہ نہیں ہے۔ اپنی شریعت کی بنیاد پر نجات دہندہ کو قبول نہ کرنا بھی گناہ ہے، فرزند نہ بننا اور غلام بن کر جینا گناہ ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ یسوع نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جو اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فرت ہوں، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوبہ ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ یسوع نے کبھی نہیں کہا کہ وہ ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، بلکہ اس نے کہا میرا جوبہ اٹھا لو اور سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ تاہم یسوع نے کہا کہ اس کا جوبہ ملائم اور اس کا بوجھ ہلکا ہے، یہ اس لیے کہ یہودیوں کا جوبہ واحد نہیں بلکہ دوہرا ہے اور یسوع پہلے ہی ایک طرف ہے، اسی لیے اس نے کہا میرا جوبہ۔ اس طرح جو لوگ یسوع کے پاس اس طرح کے ایمان کے ساتھ آتے ہیں وہ یسوع کے ساتھ اس میں آرام پا سکتے ہیں۔ اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ یسوع نے کہا اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ اس زمین پر خدا کے چنے ہوئے خدا کے فرزندوں کی طرح زندگی گزارنا اس خوشی سے انکار کرنا ہے جو انسان اس زمین پر حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اس نے ایک مرد ایمان کے آغاز کی بات کی۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ خدا کے فرزند بن سکتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں بشمول اپنے خاندان کے ساتھ بہتر تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ محبت سے قبول کیے جانے کے لیے ہمیں خودی کا انکار کرنا اور مرنا ہے، لیکن بنیادی طور پر خدا کے لوگ اور دنیا کے لوگ مختلف ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں اور وہ کیسے سمجھتے ہیں مختلف ہے، اور اس دنیا میں ان کے جذبات اور جستجو ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم سب صلیب اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے ہم میں سے ہر ایک کو اٹھانا ضرور ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جہاں والدین اور بچے اجنبی ہیں اور ایک شوہر اور بیوی بھی اجنبی ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جس نے ہمیں بلایا ہے صرف ایک راستہ ہے۔ بلائے ہموں کو شادی میں بلا لائے مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ یسوع نے پھر بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک تمثیل استعمال کی۔ بادشاہ نے ایک نوکر کو اپنے بیٹے کی شادی کی دعوت میں بہت سے لوگوں کو مدعو کرنے کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے لگاتار بہانے بنائے اور شادی کی دعوت میں شریک ہونے سے انکار کیا۔ آخرکار جن لوگوں نے کبھی توقع یا معلوم نہیں کیا تھا وہ شادی کی ضیافت میں بادشاہ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے مدعو ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو مختلف بہانے بنا کر بادشاہ کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ بادشاہ کے لوگ نہیں تھے۔ اگر وہ بادشاہ کے لوگ ہوتے تو انہیں بادشاہ کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے تھا۔ وہ لوگ جو صرف اپنی خوشی سے وابستہ ہیں اور بادشاہ کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتے وہی ہیں جنہوں نے شادی کا لباس نہیں پہنا ہوا۔ خدا کے برہ کی شادی کی ضیافت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا جب تک ان کے پاس لباس یسوع مسیح نہ ہو جو بادشاہ کے لوگوں کو دیا جاتا ہے اور اسے دنیاوی خوبیوں کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑا حکم، خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ یسوع کو آزمانے کے لیے ایک فریسی نے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ یہ ایک گھر کا کام تھا جس کو وہ پرانے عہد نامے کی تاریخ کے پس منظر کے ساتھ اپنی زندگی بھر حل نہ کر سکے تھے۔ یسوع کے لیے جس نے پہلے ہی صدوقیوں کو جواب دینے سے قاصر کر دیا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو زیر کر سکیں گے اور ایک ایسے بے حد مشکل سوال کے ساتھ آئے گا جس کا جواب وہ خود بھی نہ جان سکتے تھے۔ یہ ان کے لیے جو شریعت کے ماننے کو اعلیٰ فضیلت سمجھتے ہیں ان میں سے صرف
ایک کا انتخاب کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تاہم یسوع نے شریعت کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے ان بہت سارے قوانین میں سے ایک کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ در حقیقت پرانے عہد نامہ میں ان الفاظ کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم خدا کے دل سے پرانے عہد نامہ کو لیں تو یہ وہ کلام ہے جسے ہم آسانی سے اس کے مرکز میں پا سکتے ہیں۔ تاہم جس طرح یسوع نے کہا، اگر تم اندھے ہوتے تو گنہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شریعت کے ماننے والے راست باز لوگوں کے طور پر دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ حقیقی نجات دہندہ یسوع مسیح کو دیکھ یا قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ جو شریعت کی پاسداری سے نہیں بلکہ وہ خدا سے محبت کرنے کے سبب سے اور نجات دہندہ کے ذریعے خدا کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس غیر مشروط فضل کا احساس کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ لازم و ملزم بات ہے، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو، اور یوحنا رسول نے کہا، ایمان بھی اگر اس کے ساتھ حمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ ہمیں خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا۔ یسوع نے 3 تمثیلیں استعمال کرتے ہوئے ایک کہانی سنائی۔ تینوں ہی تمثیلیں کھوئے ہوئوں کی بات کرتی ہیں۔ کھوئی ہوئی بھیڑیں وہ بھیڑیں نہیں تھیں جو باہر تھیں، بلکہ وہ اندر تھیں اور پھر کھو گئیں۔ درہم اصل میں ایک اور درہم کے ساتھ تھا اور کھو گیا تھا، اور دوسرا بیٹا جو گھر سے نکلا وہ خود ہی باہر چلا گیا تھا۔ لیکن بائبل اس کے بارے میں کھوئے ہوئے بیٹے کی طرح بات کرتی ہے۔ یہ خدا کے لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے جو اس دنیا میں خدا کی طرف سے بلائے جاتے ہیں۔ یہ کھو گیا تھا، لہٰذا پولس رسول نے منادی کی کہ ہماری شہریت آسمان میں ہے، یہ خدا کی بادشاہی سے ہے۔ اگرچہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں اپنا راستہ کھو بیٹھے، لیکن یسوع جو بطور راہ، حق اور زندگی آیا کے وسیلے سے اس مقام پر واپس آنے کا عمل گھر کی طرف جانے والے پردیسی کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ یسوع نے مالک کی خوشی کے بارے میں بات کرنے کے لیے 3 تمثیلیں استعمال کی۔ کھوئی ہوئی ایک بھیڑ کو پانے کی خوشی کی وجہ سے دوستوں اور پڑوسیوں کو ضیافت کے لیے مدعو کیا گیا، اور دوستوں اور پڑوسیوں نے اس ضیافت میں شرکت کی، اور ایک بار پھر کھوئے ہوئے درہم کو پانے کی خوشی کی وجہ سے دوستوں اور پڑوسیوں کو ضیافت کی دعوت دی گئی، اور دوستوں اور پڑوسیوں نے اس ضیافت میں شرکت کی۔ نیز باپ نے جس نے اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو پا لیا تھا ضیافت کی، اور سب خوش ہیں، لیکن گھر میں صرف بڑا بیٹا خوشی میں شامل ہونے سے قاصر ہے۔ یہاں باپ نے بڑے بیٹے سے کہا، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا، اب ملا ہے۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے ہم اب بھی جو محنت کر رہے ہیں وہ خدا کی خوشی کا حصہ ہے، یا ہم اپنی خوشی کے لیے خدا کا نام پکار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہم دن کی گرمی اور رات کی سردی میں سخت محنت کرتے ہیں اور سارا دن اس گرمی کو برداشت کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ اب یسوع آخری فسح کے موقع پر موت کی صلیب اٹھا کر یروشلم میں داخل ہونے سے پہلے پاکستان کے مزدور کی تمثیل سناتا ہے۔ یہ ان مزدوروں کی جنہیں روزانہ 1 دینار کی ایک بڑی رقم کا وعدہ کرنے کے بعد صبح سویرے بلایا گیا تھا، اور ان مزدوروں کی کہانی ہے جنہیں پاکستان کے کام کے اختتام سے 1 گھنٹہ قبل بلایا گیا تھا۔ مالک نے مزدوروں کو ان کی اجرت دی، پہلے ان لوگوں کو جو بعد میں آئے تھے، اور اس طرح انہوں نے جو پہلے آئے تھے توقع کی کہ انہیں زیادہ اجرت ملے گی، اگرچہ 1 دینار تھوڑی رقم نہ تھی۔ خدا جو پاکستان کا مالک ہے اس کہانی کے ذریعے انسان کی حقیقت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ حصہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن اس نے واضح کہا ہے کہ موازنہ کرنے سے سامنے آنے والی شکایات عدم اطمینان اور احساس کمتری گناہ پر مبنی ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ چاہے انہوں نے تھوڑے سے وقت کے لیے کام کیا ہو یا سارا دن کام کیا، اگر انہیں پہلی جگہ نہ بلایا گیا ہوتا تو وہ سارا دن بے معنی طور پر گزارتے، لیکن انہوں نے مالک کے فضل کے لیے جس نے انہیں بلایا یا اس مالک سے پیار کی وجہ سے کام نہیں کیا، انہوں نے اپنے لیے سخت محنت کی، اگرچہ انہوں نے سارا دن گرمی کو برداشت کیا یا ریاکاری کی، اور یہ انسانی برائی ہے۔ اب یسوع کی عوامی زندگی کی خدمت ختم ہو رہی ہے اور وہ صلیب کے راستے کی طرف جائے گا۔ صلیب کا یہی راستہ خدا کے لوگوں سے محبت کی کہانی ہے کہ خدا نے ان کے لیے خود کو یسوع مسیح کی حیثیت سے صلیب پر مارا اور مر گیا۔ خدا کی وہ کہانی جو کامل ہے، دنیا کی عظمت، عزت اور طاقت کی وجہ سے نہیں، اور اپنی محبت کی وجہ سے تمام گناہوں کو برداشت کیا۔ یسوع مسیح کی یہ کہانی جاری ہے۔